ان ایجوکیٹڈ ہونا بہت بہتر ہے ان ایجوکیٹڈ ہونے سے، تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کا اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی پیش کرنی ہے اور اس زندگی میں ہی اللہ کے علاوہ باقی نام ہے، تو دھیان کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی عاقبت کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا میں آپ کو راز بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دنیا دار ہو تو اپنی دنیا کے حاصل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہرگز فلاح نہیں پائے گا جب تک کہ وہ خرچ نہیں کرے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان پسند کرنے کا مال کمائے گا، اور اب اللہ کی راہ میں اس مال کے ذریعے سے نجات یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس راستے پہ چلا جائے تو کچھ حد تک وہ عمل کنڈن ہو جاتا ہے اور کچھ حد تک اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے وہ چھوڑ کر تو ضرور جانا ہے، اور یہ آپ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر غلطی سے کمایا اور صحیح راستے پر خرچ ہو جائے تو یہ بھی نیکی ہے۔ رشوت کے پیسے سے انسان حج ہی کر آئے تو حج کا منظر اس پر ضرور تاثیر پیدا کرے گا، وہ وہاں رشوت سے توبہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رشوت ضرور لیا جائے، اگر برے پیسے کو بھی برائی میں استعمال کیا تو دو برائیاں ہو گئیں۔ تو رشوت لینے والے نے برے پیسے کو کم از کم نیک راستے پر استعمال کیا، چلو کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح کا پہلو نکل آیا، وہ پیسہ کسی اور نیک آدمی کے کام آ گیا، کسی غریب کے کام آ گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ناجائز پیسہ کمایا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ کہتا ہے کہ غریب کی مدد کر دو، اس نے غریب کا مکان بنا دیا، غریب کی اصلاح کر دی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے غریب کے لیے گناہ کیا، عین ممکن ہے کہ اس کی عاقبت بچ جائے۔ دنیا میں آپ اکثر غلط اعمال کے ذریعے ہی چل رہے ہیں۔ غلط اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور غلط عمل اگر کر ہی لیا ہے تو اپنی عاقبت اچھے عمل کے ذریعے درست کر لو۔ اس کی یوں مثال ہے کہ ایک آدمی گناہ گار رہا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اب گناہ کا ذکر گیا، اس کے گناہ کے حوالے سے آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ گناہ گار کو پیسے کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نصیب مل جائے کہ وہ شہید ہو کے بغیر ہی اعمال کے ماپا جائے۔ یہ عین ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ کمائی کی بات نہیں ہے کہ انسان اعمال کے ذریعے کما لے گا، لیکن یہ مانگنے کی چیز ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اعمال تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب ہم ایسے نکل گئے کہ واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ اب تو غلطی عادت ہی بن گئی ہے، اب مجبوری بن گئی ہے، اب زندگی ایسی کھل گئی ہے جس کا سمٹنا مشکل ہے۔ یعنی کہ اب کہیں پہ تقاضا، کہیں پہ کوئی مجبوری، کہیں کوئی اور مجبوری۔ یا اللہ اب تو ہی ہمیں کچھ سمیٹ کر نکال، پھر آپ کے لیے کوئی بہتر صورت نکل آئے گی۔ اس لیے اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ رابطہ رہے۔ یہ عمل جو ہے بہت سارے غلط اعمال سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اعمال کے کتنے ہی شعبے ہیں، یعنی سماج کو متاثر کرنا اور اپنے آپ کو متاثر کرنا۔ خدا کے نزدیک عمل کیا ہے؟ ان شعبوں کے لیے اللہ کو پکارتے رہا کرو تو آپ کو ان سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا، پھر عین ممکن ہے کہ راستہ مل جائے۔ اس لیے آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کرو کہ سب سے اچھا عمل وہی ہے جب نیک راستے میں انسان کا دم نکل جائے، تو آپ نیک راستوں پر گامزن رہا کرو، اور اس راستے پر اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا جس منزل کی طرف آپ جا رہے تھے۔ جس وقت دم نکلا اسی منزل کا ثواب ملے گا۔ نیت جو ہے اللہ رکھا کرو تو انجام اللہ ہے، سفر اللہ کی طرف تو اللہ ساتھ، بس اس میں اور کوئی راستہ طے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو اپنی نیت کو آپ اللہ کی طرف مائل رکھو تو نتیجہ صحیح نکل آئے گا۔ تو آپ اپنے اعمال کا خود جائزہ لیا کرو، ورنہ اعمال میں انتشار جو ہے یہ سکون چھین لے گا۔ تو اعمال کا انتشار کیا ہے؟ محفل کا انتشار، چند منتشر لوگوں سے ملنا، اس سے بھی ملنا، اس کے پاس بھی جانا اور ملنا، یہاں بھی گئے اور وہاں بھی گئے، بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر، جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن، تو وہ ہر طرف گئے اور بے اثر ہو کر آ گئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا رنگ پہچان لو اور اپنے ہم رنگ پہچان لو، یہ ضروری بات ہے۔ کیا کہا کہ پہلے اپنا رنگ پہچانو، پھر ہم رنگ پہچانو، اور پھر ہم رنگ کے ہمراہ ہو جاؤ، بس یوں کھیل ختم ہو جانا ہے۔ یہ سب کام زندگی میں کرنا ہے اور مرنے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہو تو موت کچھ اور سوچ رہی ہے۔ اس لیے ایسے نہ ہو کہ سوچتے ہی رہ جاؤ اور سفر ہی ختم ہو جائے۔ بس یہ سارا کام زندگی میں کرنا ہے۔ پہلے کون سا رنگ پہچانو؟ تو پہلے آپ اپنا رنگ پہچانو
کہ آپ کدھر کو جانا چاہتے ہو، اور پھر اپنے ان رنگ بھرے لوگوں کو پہچانو، ان کے ساتھ رہو تو سفر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کے اعمال کا حوالہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں، نیت کی وجہ سے ہیں، اور نیت اللہ ہونی چاہیے، بس پھر اعمال آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ ضرور ایسی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور ہمیں ہمارے اعمال سے اللہ بچائے گا۔ اعمال نے ہی ہمیں گناہگار بنایا یا غلط بنایا، کیونکہ پیدائشی طور پر تو بچہ معصوم ہے، معصومیت تو پہلے دن سے لے آیا ہے، اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ معصوم ہونا۔ تو گویا کہ جو کچھ کیا ہم نے ہی کیا، جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے معصوم ہی تھے، جو ہم نے کیا اسے معصومیت ختم ہو گئی، تو جو ہم نے کیا وہی غلطی ہے۔ اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ اوریجنل بنا جائیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ ہمارے اعمال جو ظاہر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دے دیں، مگر جو باطن کے مخفی اعمال ہیں وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اس کے خود گواہ ہیں، اپنی برائیوں کے ہم خود گواہ ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے خلاف گواہی میں آج بھی کھڑے ہیں، ہم نیند کے وقت بھی گواہی میں ہوتے ہیں۔ وہ جرم جو کیا تھا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کسی کی چیز ہم نے چوری چوری کھا لی تھی، تو یہ جو یادداشت ہمارے ساتھ ہے، یہ یادداشت سزا دے گی۔ بعض اوقات ایک خاص واقعہ ہوتا ہے جب سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسے ایک آدمی کسی بادشاہ کو قتل کر دے اور خود بادشاہ بن جائے، تو اب اس کو سزا کون دے؟ کیونکہ وہ تو آپ ہی بادشاہ بن گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دینے والا اس کے دور میں موجود نہیں ہے، تو یہاں آ کے ضمیر سزا دیتا ہے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے، اور پھر اپنے اندر ہی اس کو احساس دستہ رہتا ہے۔ پھر نیند پریشان ہوگی، ڈسٹربنس ہوگی۔ اگر آپ نے غلطی کی اور وہ غلطی جو دنیا والوں کے سامنے نہیں آ سکتی، تو اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کسی نے کسی کو مار دیا، اب پولیس کو رپورٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ اب جھگڑنے والی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو آپ کے اندر ہے، اور بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا ضمیر جو ہے یہ آدھا الہیات ہے، ضمیر عاقبت ہے، اور ضمیر اندر سے اندر اس انسان کو کہتا جائے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ چلا اٹھے گا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اندر ہی اندر کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اندر ہی اندر کیا ہوتا رہتا ہے؟ گناہ کی یاد آتی ہے۔ تو جب ایسی یادیں آئیں جو اندر ہی اندر کچھ کرنے لگ جائیں تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ کی منظوری کب ہوتی ہے؟ جب وہ یادیں ختم ہو جائیں۔ اگر اندر سے آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھو ٹیوننگ ٹھیک ہو گئی، پھر کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ جب اندر ڈسٹربنس ہو جائے، خرابی ہو جائے، تو توبہ کر لینی چاہیے۔ ڈسٹربنس ظاہر کرتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کا بھی واضح طور پر آپ کو شعور نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان غلطیوں کو معاف کر جن کی ہمیں سمجھ ہے، اور ان غلطیوں کو بھی معاف کر جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وہ بھی ہم سے ہی سرزد ہوئی ہیں، تو وہ غلطیاں جب معاف ہو جائیں گی تو سکون اور چین آ جائے گا، نیند آ جائے گی۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب چین آ گیا ہے، اب ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، یہ کشتی اب تیرے حوالے ہے۔ اس طرح انسان اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو سزا دینے کا عمل چھوڑ دو تو اپنی سزا سے بچ جاؤ گے، اور اگر سزا کا عمل آپ نے کیا تو پھر اپنے لیے بھی سزا لینا ہوگی۔ خاکسار موومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بڑی شاندار موومنٹ تھی۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو امیر سرار کی طرف سے سزا ملتی تھی اور درے مارتے تھے۔ اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو باپ نے مارا، باپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بیٹا باپ کو مارتا تھا۔ عمل ایک جیسا تھا، مگر درمیان میں رشتہ ڈسپلن کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بھی دین کو ڈسپلن نہ بناؤ کہ پہچان ختم ہو جائے، کہ باپ نے نماز نہیں پڑھی اور بیٹا درے مارنے لگ جائے۔ اس طرح سارا مرتبہ اور رعایت ختم ہو گئی۔ تو دین کو اتنا ڈسپلن بھی نہ بناؤ، دین میں تھوڑی سی رعایت بھی رکھو۔ آپ کے دین نے تو بڑا ہی کمال کیا۔ سب سے پہلا واقعہ ہی دین نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو مخالف تھے۔ تو دین کے مخالفوں کو دین کا ساتھی بنا کے پیش کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سزا نہیں ہے۔ دین نے کہا کہ چلو کلمہ پڑھ لو تو سزا نہیں ہے، آپ خود کلمہ پڑھ لو تو آپ کو سزا نہیں ہے۔ فرض کرو پچھلی زندگی کافرانہ گزری ہے، اب اگر کلمہ پڑھ لو تو پھر مومنانہ شروع ہو جائے گی۔ تو دین نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ توبہ کرنے والے کو نئی زندگی ملتی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو نیا ایمان ملتا ہے۔ تو نیا کلمہ پڑھنے والے کو نیا ایمان مل جاتا ہے۔ تو پچھلی بات کو پچھلے حالات میں رکھو اور توبہ کر کے نیا کلمہ پڑھو، تو آج سے نئے مومن بن جاؤ گے۔ کافر ایک بار کلمہ پڑھے تو اس کا 80 سال کا کفر دھل جاتا ہے، اور اگر ہم ایک بار پڑھیں تو کیا ہوگا؟ بلکہ ہم تو بار بار پڑھتے ہیں۔
اب بات اتنی ہے کہ دل سے کلمہ پڑھ لیا جائے، دل سے معذرت کر لی جائے، توبہ کر لی جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں زندگی کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم زندگی میں دو کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جائے، یا اللہ ہماری یہ باتیں زندگی میں پوری کر دے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکال دے۔ اس زندگی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ پسندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں حاضر رہتی ہیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں بعض اوقات پسندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور ناپسندیدہ حاضر رہتی ہیں۔ دعا یہ کیا کرو کہ حاضر اور غائب دونوں پر ہی انسان کی رضامندی رہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اپنے اعزاز جو ہے وہ ناپسند ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یار ہاتھ تو کانپنے لگ جاتا ہے، آج نہیں تو کل یا پھر 4 سال بعد ہاتھ کانپے گا۔ تو ہاتھ نے کانپنا ضرور ہے۔ پھر انسان کہتے ہیں اور لوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ آپ بزرگ ہو گئے یا والدین ہو گئے، اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کو ذرا الگ بٹھا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے اور آج گھر میں مہمان آنے ہیں۔ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ ابا حضور کو ادھر ایک طرف بٹھا دیا کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کو ادھر بٹھا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مالک جو ہے وہ اپنی ملکیت کھونے میں لگ جاتا ہے، بناتے بناتے خود باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں کے مالک ہیں یہ چیزیں کچھ عرصے کے بعد آپ کو قبول نہیں کریں گی۔ جن چیزوں کے آپ آج مالک ہیں یہ چیزیں تو یہاں رہیں گی، مکانات یہیں رہیں گے، اور چیزیں آپ کی ملکیت کو قبول کرنے سے باغی ہو جائیں گی۔ تو جہاں پر آپ کا میجر حکم چلتا ہے وہاں پر آپ کے حکم نامے چلنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں دوسرے حاکم پیدا ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی ہو، تو وہاں ان کا حکم چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اور طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اور بس والا انسان، اختیار والا انسان بے بس ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کا ضرور جائزہ لیں۔ آپ اپنی قدرتوں کے زمانوں میں توبہ کرو تاکہ بے بسی کا زمانہ نیکی میں گزرے، آسانی میں گزرے، کیونکہ یہ بے بسی کا زمانہ ضرور آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی طاقت کو کبھی طاقتور نہ سمجھنا، کیونکہ طاقت جو ہے ہمیشہ بے بس ہو جاتی ہے۔ طاقت جبر پیدا کرتی ہے، طاقت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور جس کو آپ نے اطاعت پر مجبور کر دیا، جب ذرا مجبوری دور ہوئی تو وہ اطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ تو کسی کو اطاعت پر مجبور کرنے کی بجائے اس کے دل میں محبت پیدا کر دو۔ یہ بات دین نے سکھائی ہے۔ محبت جب پیدا ہوگی تو مجبوری جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی، ورنہ طاقت کا جبر بغاوت ہی پیدا کرے گا۔ انسان صرف اسی وقت تک جبر میں رہے گا جب تک طاقت ہے، اور طاقت ذرا ہٹی تو بغاوت کر دے گا، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ، طاقتور بادشاہ ہمیشہ بغاوت کے ذریعے الٹے، کیونکہ جس کے پاس طاقت تھی اس نے طاقت استعمال کیے رکھی ہے، اور پھر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ بغاوت پلتی رہی اور پھر بغاوت ہو گئی۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کا ضرور جائزہ لو۔ زندگی اللہ کے حوالے کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا عمل آپ نہیں چھوڑ سکتے، استعفیٰ آپ نہیں دے سکتے، ورنہ تو آسان بات ہوتی کہ استعفیٰ آ جاتا، پرانی زندگی آ جاتی جس طرح پہلے زمانے میں تھی، اسلام کے ابتدائی زمانے میں، کہ ہم بھی گزارا کر لیتے۔ مگر وہ بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی آج کی ہے، مسائل آج کے ہیں، واقعات آج کے ہیں، اور دین کل کا ہے۔ بس جھگڑا یہاں پر ہے۔ کہتے ہیں دین اگر آج کے زمانوں کا ہوتا تو پھر اس کو استعمال کر لیتے، مگر بہت بیزی لائف ہے۔ ہفتے میں ایک دن کے لیے نماز ہوتی، اتوار کے دن صبح کے وقت جاگنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دین وہی ہے، اور حالات کا پریشر زیادہ ہے، مصروفیت زیادہ ہے، زندگی کے اندر کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ بڑا مشکل ہو گیا کہ آج دین کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ دین کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ مگر زندگی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، استعفیٰ دے نہیں سکتے، شہروں کے اخراجات آپ پورے نہیں کر سکتے، گھبراہٹ زیادہ ہے، واقعات زیادہ ہیں۔ تو آپ توبہ کا سفر جاری رکھیں، توبہ کے بعد نیکی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ان تمام مشکلات سے نجات دے، اور تو مہربانی کر، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے۔ آج کل شہروں میں ٹریفک کے مسائل زیادہ ہیں، اور اگر آپ خیریت سے گھر پہنچ جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آج کا ایک اور دن خیریت سے گزر گیا، اور بس یہ بھی تیری مہربانی سے گزرا۔ شہر کوئی بھی ہو اس کے اندر خیریت کا سفر ہو جائے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج کا دن بھی خیریت سے گزر گیا، اور یہ بڑی مہربانی ہے۔ ایک ایک دن گزارو، لمبی چوڑی زندگی کا نہ سوچا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو یا اللہ آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر دے، وہیں پہ توبہ کرو، کل کے نیک عزائم آج ہی طے کر لو، اور رات کو سوتے وقت آپ پیسفل ہو کے سکون سے سو جاؤ، اور یہ کہو کہ یا اللہ یہ غلطیاں ہیں، ہم نے معافی مانگ لی ہے، نیا پروگرام جو ہے تیرے نام سے کل شروع کریں گے، اس لیے تو ہمیں معافی عطا فرما، آمین یا رب العالمین، تاکہ تازہ اکاؤنٹ ساتھ ہی ساتھ معاف ہو جائے۔ بچوں کے لیے دعا کیا کرو اور والدین سے دعائیں لیا کرو، یہ آسان سی بات ہے۔
برے راستے سے بچو، نیکی کا راستہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ بس نیک راستہ، نیک لوگ، نیک مقاصد ہوں، اور نیکی تو آپ کو پتا ہے کہ نیکی کیا ہے، دل میں نیکی رکھو تو پھر بھی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص راز فرمایا ہے کہ بدی جو ہے وہ بدی کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ نیک نیت کو نیت کا پھل ملتا ہے اور بد نیت کو عمل کے بعد سزا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر تیری نیت نیک ہے تو تجھے نیک عمل ملا، نیک انعام ملا، اور اگر نیت بد ہے تو عمل کا انتظار کرو، بدی کی سزا ہوگی عمل سرزد ہونے کے بعد، اور نیکی کا انعام ملے گا صرف نیک نیتی سے۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ دھیان کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا بڑی بات ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا اللہ ہو کرتے ہیں، تو ذکر جو ہے یہ ان کی توجہ ایک طرف کراتا ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ ذکر کرنے والا بہت ساری آلائش نفس سے بچ جاتا ہے، اور ذکر کا ایک درجہ ہے فکر۔ ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے، اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ تو اپنے ذکر کے بعد اپنے فکر کا مقام پیدا کرو۔ تو آپ اپنے اللہ کو تنہائی میں پکارو، خاموشی میں پکارو، آنسوؤں میں پکارو، سجدے میں پکارو، اور جب آپ نے اس کو آنسو اور سجدے میں پکارا تو یہ ذکر کی کیفیت ہے۔ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی ذکر ہے، اس کو اطاعت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نام پر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے اللہ ہی کے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ ذکری، یعنی حکم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو گویا کہ نماز کا قائم کرنا ذکر ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے خود تذکرہ کہا ہے، یہ ذکر العالمین ہے۔ قرآن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے جلووں کو تلاش کرنا ذکر ہے۔ دنیا میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی، تو اللہ کے حکم سے سیر کرنا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے حوالے سے سفر کرنا جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا فکر کیا کرو، اللہ کے بارے میں سوچا کرو۔ ماں باپ کی اس لیے عزت کرو کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ ذکر بن جائے گا۔ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو گے یا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ کرو گے یہ ذکر ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ، اللہ کو یاد رکھنے والا بناؤ۔ آپ اپنے اعمال کی خود نگرانی کرو، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرو۔ آپ معاف کرنے کا عمل شروع کریں گے تو معافی مل جائے گی۔ آپ اچھے وقت کا انتظار کریں گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہوپ اور فیئر، یہ دو چیزیں آپ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی ڈر اور امید۔ ڈر بھی خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اور امید بھی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے میری اندیشوں سے بچا، یا اللہ مجھے میری عبرت سے بچا، تو پھر زندگی ڈر سے نکل جائے گی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ڈر اچھی چیز ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے راضی کر لیتا ہے، تو اس کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان لوگوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور حزن نہیں دیتا۔ اب حزن اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، اور حزن ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہوا اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ تو جو ہوا ٹھیک ہوا۔ کیسے ٹھیک ہوا؟ جو غلط کر گیا تھا وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو غلط کر گیا تو ہم نے بس معاف کر دیا، اب گزرے ہوئے کا افسوس نہیں رہے گا۔ اگر کوئی گالی دے گیا اور برا کر گیا تو ایمان والا کہتا ہے کہ یہ اس کا عمل ہے اور ہمارا عمل یہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو گزری ہوئی بات جو ہے وہ گزر نہیں دے گی۔ مثلاً پیسہ ہاتھ سے نکل گیا، کمال کا پیسہ تھا کہ وہ سارا چلا گیا، مگر یہ لا یحزنون والا کہتا ہے کہ جو نکل گیا وہ میرا تھا ہی نہیں، اس لیے جو چیز گئی وہ گئی، جو ہوا سو ہو گیا اور جو ہوا ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ماضی کو یک لخت توبہ کے ساتھ معاف کر دیں، آپ اپنے ماضی کو خود آپ ہی معاف کر دیں تو حزن نکل جائے گا۔ اور خوف کب نکلے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ پاکستان پر تو بڑے اندیشے آنے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اندیشے نہیں آنے والے، کیونکہ اندیشہ تو انسان پر آتا رہتا ہے، اور ہر آدمی کو بڑا اندیشہ موت کا ہے، اور جس ملک پر حملہ نہیں ہوتا اس ملک میں بھی لوگ مرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ڈرتے ہیں کہ وبا پھیلنے والی ہے، مگر وبا کے بغیر ہر علاقے میں قبرستان ہوتا ہے۔ وبا تو بعد میں پھیلے گی، قبرستان پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو جس پر یہ وبا نہیں آئی اس نے بھی مر جانا ہے۔
مثلاً کوئی شخص بڑا سخت بیمار ہو گیا اور مر گیا، مگر جو بیمار نہیں ہوا وہ کہاں گیا؟ وہ بھی مر گیا اور یہ بھی مر جائے گا، بس 2 دن کی بات ہے۔ گویا کہ یہ اندیشہ جو ہے یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اندیشہ پیدا ہو گیا تو مصیبت پیدا ہو گئی، خطرہ پیدا ہو گیا۔ مثلاً اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، تو کیا لوگوں نے کبھی اچھے آدمی کو اچھا کہا؟ لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ لوگ اگر برا کہیں گے اور تم اچھے ہو تو اچھے ہی رہو گے۔ لوگوں نے تو پیغمبروں کو نہیں مانا، رشتہ داریوں کے باوجود نہیں مانا، قرابت داریوں کے باوجود نہیں مانا۔ لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، اس کا مال کھاتے رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چلو نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر یہ کھانا کھا لو اور کھاؤ پیو اور وقت گزارو، پھر تمہاری ہماری بات ہوگی۔ جب وہ وقت آئے گا پھر ہم بتلائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس وقت کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش یہ دن دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتا۔ وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے وکھرا رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش کو سزا ہوئی اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا اور انصاف 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 کی صدا لگائی۔ تو اس کے پیر صاحب نے اسے روک دیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جو انصاف تم مانگ رہا ہے یہ تو قیامت کو ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اور اگر تو آج ہی وہ انصاف مانگے گا تو آج ہی وہ دن آ جائے گا۔ اس لیے اپنے مسئلے کو ایک آنے والے دن پہلے سے مقررہ دن کے لیے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اپنا سر چھوڑ دیا۔ اس درویش کا نام تھا سرمد رحمت اللہ، اور ان کے پیر صاحب کا نام تھا ہرے بلے رحمت اللہ۔ گویا کہ انصاف کا بھی وقت نہیں ہے اور زندگی میں انصاف کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یوم انصاف وہاں ہوگا، ذالک الیوم الحق۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ دن ہے جب روحیں قائم ہو جائیں گی، کوئی اس دن نہیں بول سکے گا، سب بندے اس دن خاموش ہوں گے۔ اب حاضر ہیں، اب بولو، تو اب کیا بولیں؟ اعمال سامنے ہوں گے، اب بولنے کا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ پھر فرمایا ہے کہ اب بتاؤ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی انصاف کی بادشاہی ہے، یعنی اب انصاف کی بادشاہی اس کی بادشاہی ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عزت یافتہ بنا ہوا ہے اندر سے اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور جو اچھے کردار کا ہے وہ بعض اوقات فرقہ ملامتی میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی درویش آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ بزرگ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس شہر والوں نے صف بندی کر لی اور جلوس بنا کے سب بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب بزرگ شہر میں داخل ہوئے تو کھانا شروع کر دیا، جبکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ شہر والوں نے بہت برا بھلا کہا تو مرید کہنے لگے سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بات سنو، 60 روزے رکھنے آسان ہیں، مگر غلط لوگوں میں مشہور ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جھوٹے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا میرے بس سے باہر تھا، یہ مجھے گمراہ کر جاتے، مار دیتے مجھے۔ یہ بہتر ہے کہ میں نے اپنا راستہ لے لیا، روزے ہی رکھنے ہیں تو میں رکھتا چلا جاؤں گا، بلکہ ساری عمر روزے رکھ لوں گا۔ تو ان لوگوں میں مشہور ہونے سے بچو۔ یہاں سے ملامتی فرقہ شروع ہو گیا۔ ملامت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں برے لوگوں میں عزت نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اسی طرح کئی کہانیاں بتائی ہیں کہ ملامتی فرقے کہاں سے بنے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ شہرت کو غلط راستوں پر جانے سے روکنے کے لیے ملامت اختیار کی جائے۔ ہوتا درویش ہے مگر کہتا ہے کہ جی ہم تو بس ایسے ہی ہیں۔ 2 درویش تھے، وہ دونوں ہم اثر درویش تھے۔ ایک مائی صاحبہ ان کے پاس گئی، اس کے رزق کا ذریعہ گانا تھا، گانا گا کر پیسہ کماتی تھی۔ اس نے ایک درویش سے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس دعوت کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے درویش کے پاس چلی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اس کے گھر کھانا کھا لیا۔ وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس گئی اور بولی کہ آپ نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ بزرگ دیکھیں کیسا بزرگ ہے کہ اس نے ہم غریبوں کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بات یہ ہے کہ دراصل ہم ٹھہرے ایک دریا کا پانی اور وہ بزرگ ہے سمندر، اس کے اندر کوئی چیز جائے چاہے رزق پاک کا پاک رہے گا، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اس لیے میں نے تیرے رزق سے گریز کیا، سیدھی سادی بات یہ ہے۔ خیر وہ اس بے باک بیان سے بڑی خوش ہوئی۔ پھر وہ دوسرے بزرگ کے پاس گئی جس نے کھانا کھا لیا تھا اور اسے بتایا کہ میاں میر صاحب رحمت اللہ نے آپ کو سمندر کہہ دیا ہے، آپ کی بڑی شان بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری کیا شان ہونی ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ سفید چادر ہے، وہاں داغ نمایاں ہو جاتا، ہم تو پہلے ہی کالی چادر ہیں، ہم نے کیا لینا اور کیا دینا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، اس لیے ان پر اثر پڑتا ہے، ہم تو ہیں ہی ایسے، ہم پر کیا اثر پڑنا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ہی اور ہے اور وہ بزرگ وہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب ملامت جو ہے وہ بعض اوقات ذریعہ نجات بن جاتی ہے، جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائے،
لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے، یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے، اس سے خود کو بچاؤ، آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریفی ہے، اس لیے نا واقف سے بچ کے رہو، جھوٹے آدمی سے بچ کے رہو۔ شہرت جو ہے وہ خوش آمد نہ بن جائے، خوش آمد سے بچو۔ خوش آمد کی تعریف یہ ہے، خوش آمد اس کلام کو کہتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ سننے والا جسے سمجھے کہ سچ ہے اور بولنے والا جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی ایک خوش آمد کرنے والے نے اس کی جھوٹی تعریف کی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی خوش آمد نہیں سنتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے خوش آمد نہیں سنتا، اور ایک دوسرے آدمی کا دعویٰ تھا کہ میں ہر کسی کی خوش آمد کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ تو اس کی خوش آمد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو دیکھو کہ میں کیسے تعریف کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ سے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ آپ واحد آدمی ہیں جو خوش آمد نہیں سنتے۔ تو خوش آمد نہ سننے والا کہتا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، تو خوش آمدی کہتا ہے کہ یہی تو خوش آمد ہے، اور اس نے خوش آمد کر کے دکھا دی۔ تو آپ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، پاکستان کی بقا کی دعا کریں۔ آج کل پاکستان اپنی 70 سے 80 سالہ منزلیں پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کے اندر آزمائشیں نہ ڈالیں اور معاف فرمائے، اور نئے راستے، کامیابی کے راستے عطا فرمائے، اور حق والوں کو حق مل جائے۔ یا رب العالمین، اگر نافذ کرنا ہے تو اپنا دین آسانی سے نافذ فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور دین کو نافذ ہی کر دے، اور اچھے لوگوں کو سربراہی کا موقع عطا فرما، لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔